اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ العظیم ہم دو صورتیں پڑھیں گے، سورہ ممتحنہ اور سورہ صف۔ یہ دونوں صورتیں دو دو رکوعوں پر مشتمل پر حق و باطل کی جو کشمکش اس وقت شدت کے ساتھ جاری تھی، اس کے ضمن میں بعض مسائل جو پیدا ہوئے، خاص طور پر رشتہ داریوں کی بنا پر، جو بعض مسلمانوں کی طرف سے کبھی کبھی کسی کمزوری کا اظہار ہو جاتا تھا کہ اس کے رشتہ دار یا تو دارالہجرت میں نہیں آ پائے، اس کے عزیز، اس کی اولاد ابھی مکہ مکرمہ ہی میں ہے، تو اب یہ ان کے لیے ایک پوائنٹ آف ویکنس تھا۔ ان کی وجہ سے کچھ کفار کے ساتھ نرم رویہ کہ وہ ہمارے اہل و عیال کے ساتھ زیادہ سختی نہ کریں، یا کسی اور سبب سے سابقہ دوستیاں، سابقہ مراسم آخر ایک دن میں تو نہیں ٹوٹ جاتے، کچے دھاگے نہیں ہوتے، اور اگر یہ کفار کے ساتھ کسی بھی نوعیت کا اس طرح کا تعلق برقرار رہے تو یہ ایک سورس آف ویکنس ہے پھر اس اقامت دین کی جد و جہد کے لیے۔ کسی بھی وقت کفار اس کو استعمال کر سکتے ہیں، دشمن اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لہذا سب سے بڑا مضمون تو اس سورہ مبارکہ کا وہی ہے۔ اس کے علاوہ بعض مسائل جو خواتین سے متعلق پیدا ہو گئے تھے، صلح حدیبیہ میں جو بات طے پائی تھی اس کی بنا پر، اور کچھ اس وجہ سے کہ بعض مسلمان جو آ گئے ادھر مہاجر ہو کر، ان کی بیویاں جو وہاں رہ گئیں اور وہ کفر اور شرک ہی پر رہیں، تو اب مسئلہ پیدا ہوا کہ ان کے مابین وہ رشتہ ازدواج باقی رہا یا نہیں رہا۔ بعض خواتین جو ہجرت کر کے آ گئیں اور ان کے شوہر وہیں رہے اور وہ کافر رہے، تو یہ جو معاشرتی مسائل پیدا ہوئے اس حق و باطل کی کشمکش کی وجہ سے، اس میں خاص طور پر جو خواتین سے متعلق معاملات ہیں ان میں رہنمائی دی گئی ہے، یہ مضامین ہے۔ تو گویا کہ جو مرکزی نقطہ ہے وہ وہی ہے، جہاد اور کشمکش، اقامت دین کی جد و جہد اور اس سے پیدا شدہ مسائل۔ اگر وہ جد و جہد نہ ہو، ایک جامد مذہبیت کا تصور ہو، تو یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے۔ یہ مسائل پیدا ہی وہاں ہوں گے کہ جہاں ایک ایکٹیو کوئی موومنٹ ہو، دین کے غلبے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہو، تو پھر یہ مسائل جو ہیں یہ واقعی مسائل ہیں، ورنہ یہ محض نظری بحثیں بن کر رہ جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ پیش آ گیا تھا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع مہاجر ہیں اور صادق الایمان لوگوں میں سے ہے، لیکن اس سے اصل میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی غیر نبی ہے اس سے کسی وقت کسی کمزوری کا ظہور ہو سکتا ہے، چنانچہ ان سے بھی ایک کمزوری کا ظہور ہو گیا۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس میں بعض سچے اہل ایمان بھی ملوث ہو گئے۔ اسی طریقے سے ان سے ایک کمزوری کا ظہور ہوا کہ ان کے اہل و عیال ابھی مکے میں تھے اور ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہاں بعض جو قریش ہیں انہی کی امان کی وجہ سے مکے میں مقیم تھے، اپنی کوئی طاقت جو ہے اپنے قبیلے کی وہاں نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے ان کے اہل و عیال کو کوئی پروٹیکشن مل سکتی۔ تو انہوں نے چاہا کہ ایک احسان کرے قریش پر، مشرکین پر، کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور حملے کی تیاری کر رہے ہیں، فتح مکہ کے لیے اقدام، اب ظاہر بات ہے کہ ایسے مواقع پر اپنے ارادے کا پہلے سے اشتہار تو نہیں دیا جاتا، بلکہ جنگ کے معاملے میں تو یہ کہ اقدام جو ہے بسا اوقات اگر اس طرح کیا جائے کہ دشمن کو پتہ نہ چلے
تو اس میں کامیابی کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ ڈکلیئرڈ وار تو تھی ہی، اور صلح ان کی طرف سے ٹوٹ چکی تھی۔ صلح کی تجدید کی کوشش جو ہوئی قریش کی طرف سے، حضور نے اس کو قبول نہیں کیا، تو وار ڈکلیئرڈ تھی۔ لیکن یہ کہ کب اقدام ہوگا، کس شکل میں ہوگا، اب یہ ایک راز تھا مسلمانوں کا۔ انہوں نے ایک خط جو ہے لکھ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف قصد رکھتے ہیں اور ارادہ ہے، تو یہ صرف اس لیے کہ ایک احسان ان کے سر پر رہے میرا، تو میرے بیوی بچوں کو وہاں وہ کوئی گزن نہ پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس پر مطلع فرما دیا۔ حضور نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو بھیجا، تینوں کو، اور بتا دیا ابھی جس عورت کے ہاتھ وہ خط جا رہا تھا وہ عورت کوئی مکے ہی سے آئی تھی، اب واپس جا رہی تھی مدینے، تو وہ اس کے بارے میں حضور نے انہیں بتا دیا کہ 12 میل کے فاصلے پر فلاں جگہ پر وہ عورت ہے، بہت تیزی کے ساتھ جاؤ اور اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے آؤ۔ وہاں جب گئے اس عورت تو مل گئی، لیکن جب پوچھا کہ خط ہے تمہارے پاس وہ دے دو، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ جتنی تلاشی عام حالات میں ہو سکتی ہے وہ اس کی لے لی گئی اور وہ خط نہیں نکلا، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ خط ہے، تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ تم باز آ جاؤ، تمہارے پاس خط ہے تم دے دو، ورنہ ہم پھر تمہیں ننگا کر کے اور تمہاری تلاشی لیں گے۔ تو اس پر اس عورت نے اپنی چٹیا میں کہیں اس کو گوندا ہوا تھا اس خط کو، وہاں سے نکال کے اس نے دے دیا، وہ خط لے کر آ گئے۔ تو حضرت حاتب کی پھر جواب طلبی ہوئی، انہوں نے عذر پیش کیا کہ حضور یہ وجہ ہے، یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ میں مرتد ہو گیا یا مجھے اب کوئی ان سے دوستی اور محبت ہو گئی ہے، بلکہ صورت یہ ہے۔ تو حضرت عمر نے یہ عرض بھی کیا کہ حضور اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو حضور نے فرمایا کہ عمر تمہیں معلوم ہے کہ یہ بدری لوگوں میں سے ہیں، یعنی ان کی تو شمولیت جو ہے غزوہ بدر میں رہی تھی۔ اس کے بعد تفصیل نہیں ہے کہ انہیں کوئی سرزنش مزید کی گئی یا نہیں کی گئی، لیکن بہرحال یہ ایک واقعہ ہے۔ اب قرآن مجید کا اسلوب یہی ہے کہ کسی ایک واقعے کے حوالے سے پھر جب بات ہوتی ہے تو وہ جنرلائز کر کے اور اس پر مزید وضاحت کے ساتھ ایسی ہدایات دی جاتی ہیں کہ جو ابد الآباد کے لیے ہوں، اگرچہ اس وقت وہ جو لوگ موجود تھے انہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس واقعے سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اہل ایمان مت دوست بناؤ میرے اور اپنے دشمن کو۔ یہ جو کشمکش جاری ہے اب اس میں تو اگر یہ قلبی تعلق کے رشتے اپنے دشمنوں کے ساتھ تمہارے کسی وجہ سے برقرار رہے تو وہ تو اس جد و جہد کے لیے پھر ضعف کا سبب بن جائیں گے۔ تلقون الیہم بالمودہ، اب یہی وہ لفظ آ رہا یوادون من حاد اللہ، ودہ، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مودت، مودت و محبت، کہ تم ان کی طرف القاء کہتے ہیں ڈالنا، لیکن الا تلقون الیہم اس کے معنی ہو جائے گا بھیجتے ہو، تم ان کی طرف اپنی محبت کے پیغام بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کفر کر چکے ہیں اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے، یعنی ان میں حق شناسی یا حق کو قبول کرنے کی کوئی رمق نہیں ہے۔ جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور رد کر دیا، ان کی جو کیفیت باطنی ہے وہ تو ظاہر ہو گئی، پھر ان سے محبت یا ان سے ساتھ کوئی احسان کی روش جو ہے وہ درست نہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو اور خود تمہیں اس جرم کی پاداش میں کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ہے فعل مضارع کی شکل میں لائے ہیں، حالانکہ وہ معاملہ جو تھا حضور کی مکے سے وہاں نکل آنے کا وہ تو کم و بیش 7 برس پہلے کا ہے، لیکن یہاں اس فعل کو مضارع کی شکل میں لانے سے اشارہ کر دیا یہ روش ان کی اب بھی ہے، جس ان کی روش کی بنا پر حضور کو مکے سے مدینے آنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، تو وہ روش جو ہے کوئی وقتی نہیں تھی، یہ تو ان کا مسلسل رویہ ہے۔ وہ نکالتے ہیں رسول کو اور خود تمہیں، تم بھی جو یہاں مدینے آئے ہوئے ہو تو کیوں آئے ہوئے ہو؟ وہاں اگر تمہارے لیے محبتیں تھیں اور کوئی تعلقات تھے تو وہاں نکلنے کی ضرورت کیا تھی پھر؟ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اب یہ ذرا جھنجھوڑنے کا انداز ہے، اگر تم فی الواقع وہاں سے نکلے تھے میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا کے حصول کے لیے،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بعض اوقات سرزنش کا انداز ہوتا ہے، نفی نہیں کی جا رہی حضرت حاتب کی کہ ان کی اس نیت میں کوئی فطور تھا معاذ اللہ، بلکہ یعنی یہ گویا کہ تاکید کا انداز ہے کہ تم نکلے تھے وہاں سے میری محبت کی وجہ سے، میری رضا جوئی کے لیے، میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے، تو اب دیکھو تمہارا یہ جو فعل ہے یہ تو پھر اس کے منافی ہو گیا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ، پھر وہی لفظ آ گیا، تم خفیہ طور پر ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور تم کس سے چھپا سکتے ہو، میں تو خوب جانتا ہوں، سب سے بڑھ کر جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا تو وہ تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب یہاں بھی ایک بڑا لطیف ہے کہ من فعلا نہیں کہا کہ جو کر چکا، جو کرے گا، گویا کہ اب اس تنبیہ کے بعد اس میں بھی ایک طرح سے برات ہے اور گویا کہ معافی کا ایک اشارہ ہے حضرت حاتب کے لیے کہ اب اس واضح صراحت کے بعد بھی جو کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا تو اس کے بارے میں تو معلوم ہوا کہ پھر وہ سیدھے راہ سے بالکل بھٹک گیا۔ ان یستفوکم یکونوا لکم اعداء، اب بھی ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں کہیں پا جائیں تو وہ تمہارے دشمن بنیں گے، تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور وہ کھولیں گے تمہاری طرف، بڑھائیں گے اپنے ہاتھ بھی اور اپنی زبانیں بھی برائی کے ساتھ، یعنی جو غضن بالفعل پہنچا سکیں گے وہ بھی پہنچائیں گے، اور جو تمہیں تکلیف پہنچا سکیں گے بدگوئی اور بد کلامی سے، سب و شتم سے، اس سے بھی باز نہیں رہیں گے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ تو یہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ کہ کسی طرح تم بھی کفر کی روش اختیار کر لو۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہاری یہ رحمی رشتے اور تمہارے یہ تعلقات جو ہے خاندانی اور تمہارے اولاد تمہیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی، یعنی انہی کے خیال کی وجہ سے تم نے یہ کیا۔ یہ دنیا تو فانی ہے، آج نہیں تو کل جانا ہی ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم آخرت کو مد نظر رکھو، اور یہ رشتہ داریاں جو ہیں یہ وہاں تمہارے لیے نافع نہیں ہوں گی۔ یفصل بینکم یوم القیامہ، یا ادھر جوڑیں گے کہ قیامت کے دن یہ تمہارے کام نہیں آئیں گی، یا یوم القیامہ کو اس کو معانقہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی مقامات ہیں قرآن مجید میں کہ اس ٹکڑے کو چاہے ادھر جوڑ لیں چاہے ادھر جوڑ لیں، دونوں کا مفہوم جو ہے وہ دونوں کا صحیح ہو جائے گا۔ یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت کے دن وہ تمہارے مابین فیصلہ کر دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ ہم بری ہیں، ہم اعلان برات کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں تم سے بھی اور ان سب سے بھی جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ قد کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم نے کفر کیا تمہارا، اب یہ کفر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے الوہیت کے اس بات سے پہلے باقی سب کی الوہیت کی نفی ہو گئی، تو طاغوت کی اور شرک کی کا کفر کر کے اصل میں اللہ پر انسان ایمان لاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ اعلان کیا ہم تمہارا کفر کرتے ہیں، تمہارے اعتقادات کا انکار کرتے ہیں، تمہاری جو بھی روایات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ قد کفرنا بکم، ہم کفر کر چکے تمہارے ساتھ، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے مابین اب بغض اور دشمنی ہمیشہ ہمیش کے لیے شروع ہو چکی ہے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، جو اللہ اکیلے اللہ پر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ الا قول ابراہیم لابیہ، اس میں ایک استثناء ہے کہ ہاں ابراہیم نے اپنی اس محبت طبعی اور محبت فطری کے باعث اپنے والد سے یہ کہہ دیا تھا لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ شیء، کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، ضرور استغفار کروں گا،
اور مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی۔ تو اب یہ دونوں ٹکڑے بڑے پیارے ہیں کہ نبی بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں، وہی جو حضور کے خطبے میں آتا ہے کہ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ اے صفیہ، اے محمد کی بیٹی، اے اللہ کے رسول کی پھوپھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما، تم خود اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو، جہنم سے بچنے کی فکر کرو، مجھے قیامت کے دن تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم نے اس کا بھی وضاحت فرما دی، لیکن ایک وعدہ بھی کیا تھا، اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ جگہ آیا ہے کہ ان کی طبیعت میں وہ بہت نرمی تھی، لَأَوَّاهٌ حلیم، تو اس بنا پر ایک وعدہ کر لیا تھا، وہ وعدہ انہوں نے نبھایا اور استغفار کیا، لیکن ایک دوسرے مقام پر موجود ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب بالکل بات واضح ہو گئی کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، یہ کسی طرح بھی بات ماننے والا نہیں، تو تبرأ منہ، تو پھر اس سے بھی برات کر لی تھی۔ لیکن بہرحال ایک نرمی کا پہلو تھا نا، اس میں بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شفقت کا اظہار ہو رہا ہے حاطب پر، کہ یہ اسی طرح کی ایک نرمی تھی جو دل میں پیدا ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے کمزوری کا ظہور ہو گیا۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے رب ہمارے، ہم تجھ ہی پر توکل کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے رب ہمارے، ہمیں اہل ایمان کا تختہ مشق نہ بنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کفار کو، تو اسی آزمائش میں انہیں آزادی دے رکھی ہے، اس آزادی کی وجہ سے وہ اہل ایمان کو ستاتے ہیں۔ یہ ہے مفہوم اس کا کہ ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنا، کسوٹی پر آپ رگڑتے ہیں کسی چیز کو کہ اس کو دیکھیں کہ کھری ہے کہ کھوٹی ہے، تو کسوٹی تو رگڑی گئی نا غریب۔ اسی طرح وہ مسلمان بیچارے جو ہیں وہ اس وقت جو مظالم سہ رہے تھے، کیونکہ اللہ کفار کو ان کی آزمائش کے لیے ڈھیل دے رہا تھا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اور اے رب ہمارے، ہماری مغفرت فرما، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی ہے غالب اور حکمت والا۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، مسلمانوں تمہارے لیے ان کے اس رویے میں ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک نیک نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ الفاظ بالکل وہی ہیں جو سورہ احزاب میں بھی ہیں، جس وہاں جو مشہور آیت ہے بہت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اسوہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس اسوے سے استفادے کے لیے شرطیں یہ ہے، جیسے قرآن تو ہدایت تامہ ہے، لیکن اس سے استفادے کے لیے شرط تقویٰ ہے، ھدی للمتقین، اپنی جگہ ھدی للناس ہے، لیکن اس سے استفادے کے لیے کچھ نہ کچھ انسان میں خدا ترسی، کچھ اپنی نیت کے بھی تو اس کے اندر کچھ حصہ ہونا چاہیے، وہ اگر نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اسی طرح حضور ہو، حضرت ابراہیم ہو علیہ السلام، وہ اپنی جگہ اسوہ کاملہ ہے، لیکن ان سے استفادہ تو وہی کر سکے گا جس میں یہ دو کیفیات ہوں، جو اللہ کی امید رکھتا ہو اور یوم آخر کی۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی روگردانی کرے، پیٹھ موڑ لے، اس اسوے کی پیروی نہ کرے، وہ استغنا برت رہا ہو، تو اللہ تو سب سے بڑھ کر غنی ہے، اسے پھر کسی کی احتیاج نہیں ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے، اس کا تو اس کو کسی حمد کی احتیاج نہیں ہے۔ ایک خوبی وہ ہوتی ہے جو ابھی اس درجے کی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ خوبی ہے، ایک خوبی وہ ہے جو اظہر من الشمس ہے، اسے بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں، از خود ظاہر، وہ حمید ہستی ہے۔ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، اب یہ امید بھی دلائی جا رہی ہے مسلمانوں، وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے کہ یہ جو تمہارے اور تمہارے ان اعزاء و اقارب کے درمیان ایک خلیج حائل ہو گئی ہے، یہ خلیج ختم ہو جائے گی۔ اب جس وقت یہ الفاظ نازل ہوئے ہوں گے، اس وقت لوگوں کو لیے وہ کوئی صورت اس کی کیا ہوگی یہ متعین نہیں تھی کہ کیسے یہ صورتحال بدل جائے گی، لیکن یہ کہ تھوڑے عرصے کے بعد بدل گئی، مکہ فتح ہو گیا اور وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اب جب ایمان لے آئے
تو ظاہر بات ہے کہ وہ خلیج خود بخود ختم ہو گئی۔ تو عسى اللہ قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے مابین جن سے یہ عداوت اور دشمنی ہو گئی ہے مودت پیدا فرما دے، ایسی صورت پیدا کر دے کہ تمہارے لیے ان سے محبت کرنا دین کے اعتبار سے غلط نہ رہے۔ واللہ قدیر، اور اللہ قادر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں سے، ان لوگوں سے نیکی کا سلوک کرنے، بھلائی کا سلوک کرنے، انصاف کا سلوک کرنے سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے نہ تم سے کبھی جنگ کی ہے اور نہ تمہیں نکالا ہے تمہارے گھروں سے، دین کے معاملے میں انہوں نے کوئی محاذ آرائی نہیں کی، تمہارے خلاف اقدام نہیں کیا، ایسے کافروں سے کوئی تعلق ہو، دوستی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو ہاسٹائل ہیں، جو دشمن ہیں، جو تمہاری جڑیں کھودنے کے درپے ہیں، جن کے ساتھ ایک وار ڈکلیئرڈ ہے، ان کے ساتھ یہ طرز عمل کیسے روا ہو سکتا ہے؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے پسند ہیں۔ یعنی یہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب انہوں نے تمہارے خلاف کوئی جتھا بندی نہیں کی، تمہارے خلاف کسی اقدام میں شرکت نہیں کی، تو تم بھی ان کی اس بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ لیکن جو لوگ تمہارے خلاف نبرد آزما ہیں، سفارا ہیں، ان میں سے کسی کے لیے اگر تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ ہے تو یہ نرم گوشہ پھر اس جد و جہد کے لیے ایک ضعف کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کر رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں نکالا ہے تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، اور انہوں نے جتھا بندی کی ہے تمہارے نکالنے پر، اس بات سے منع کیا ہے کہ تم ان سے دوستی کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب دیکھیے ایک تشویق، ترغیب، فہمائش کا انداز ہوتا ہے، پھر ایک انداز پھر دھمکی کا بھی آتا ہے کہ اب اگر اس سب کے باوجود بھی تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے تو جان لو گے پھر جو لوگ ایسا کریں گے وہ ظالم ٹھہریں گے اللہ کی نگاہ میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اب یہ دوسرا مسئلہ آ گیا۔ اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، مومن خواتین ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کا ذرا امتحان لے لیا کرو، جانچ پرکھ لیا کرو۔ اب کوئی خاتون مدینے آ گئی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو ایک ظاہری عمل ہے کہ وہ مدینے سے آ گئی، مہاجرہ ہے، لیکن اصل نیت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے ویسے ہی کوئی آوارہ عورت بھاگ کر آئی ہو وہاں سے اور یہاں پناہ لینے کے لیے اور مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مہاجرہ ظاہر کر کے اور وہ حیثیت حاصل کرے، مراعات حاصل کرے، اور اس طرح کے اور بہت سی، میں نے آخری بات بیان کر دی ہے۔ تو یہ اصل میں صلح حدیبیہ میں چونکہ جو الفاظ طے ہوئے تھے معاہدے کے، اس میں یہ تھا کہ جو مسلمان وہاں سے اب آئے مکے کو چھوڑ کر مدینے، تو حضور پابند ہو گئے تھے کہ انہیں واپس کریں۔ عورتوں کے معاملے میں اب یہ معاملہ بڑا نازک تھا۔ کوئی عورت اللہ کی بندی، مومنہ، مسلمہ، وہ کسی طرح جان بچا کر وہاں سے آئی ہو، مردوں کے لیے تو آسان تھا کہ ان کو واپس کر دیا جائے، عورتوں کا کیا کیا جائے؟ تو اس کے ضمن میں اللہ کا یہ حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ ان کو واپس نہ کرو۔ اس پر جب قریش نے اس معاہدے کی دہائی دی تو حضور نے فرمایا وہاں لفظ جو ہے رجل ہے، اگرچہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ اس رجل کے اندر سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس میں سبھی شریک ہیں، برسبیل تغلیب اسے کہا جاتا ہے، لیکن جب لفظ موجود ہے رجل تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے۔ مرد، رجل کے معنی مرد ہے، کسی مرد کو ہم نہیں روکیں گے، لوٹا دیں گے، لیکن خواتین کا معاملہ اس سے مستثنیٰ رہے گا۔ بہرحال یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو بھی آ گئی عورت، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، اس میں بھی کہا گیا نا کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کسی مرد سے شادی کے لیے یہاں پر چلی آئی ہوں اور اصل جو ہے ان کی غرض و غایت جو ہے وہ دینی ہجرت نہ ہو، تو ذرا انہیں جانچ پرکھ لیا کرو۔ اب یہاں دیکھیے بڑی لطیف انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان ایک ایسی مخفی حقیقت ہے کہ قطعیت کے ساتھ تو جاننا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی میں ایمان ہے یا نہیں ہے،
لیکن پھر بھی دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ قیافہ اندازہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ دونوں باتیں اب آ جائیں گی. اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں ہجرت کرتی ہوئی تو ان کو ذرا جانچ پرکھ لیا کرو. اللہ عالم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان سے زیادہ واقف ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے، کتنا ہے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، لیکن یہ کہ اب جتنا کچھ تم اندازہ کر سکو، تو اگر تمہارا یہ گمان یہی بنے کہ واقعی یہ مومن ہی ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں کافروں کی طرف مت لوٹاؤ، مت واپس پھیرو. لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، نہ وہ اب اپنے ان کافر اور مشرک شوہروں کے لیے حلال رہ گئی ہیں، رشتہ ازدواج تو ٹوٹ چکا. وَلَا هُمْ يُحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ وہ ان کے لیے حلال ہے. تو جب رشتہ ازدواج ٹوٹ چکا تو اب یہ بیچاریاں کہاں جائیں گی؟ لہذا اگر تمہارے اپنے اس پوری تفتیش کے بعد یہی نتیجہ نکلے کہ یہ مومن ہے، مومن صادق ہے، تو پھر ان کو مت لوٹاؤ. وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور ان کو ان کے وہ جو کافر شوہر ہیں وہاں ان کو ان کے مہر ادا کر دو، جو انہوں نے مہر دیا تھا، ان کا خرچ کیا تھا ان پر، وہ لوٹا دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تمہارے لیے کوئی حرج والی بات نہیں ہے اگر تم اب ان سے نکاح کر لو. اذا آتیتموہن اجورہن، اب انہیں ظاہر بات ہے مسلمان معاشرے کے اندر انکارپوریٹ کرنا تھا، جذب کرنا تھا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ طلاق نہیں دے رہا تو یہ تو بندھی بیٹھی ہے بیچاری ابھی، تو وہ تو رشتہ جو ہے ازدواج کا ٹوٹ چکا. جب یہ ایمان لے آئی اور وہ کفر اور شرک پر رہا تو کوئی قباحت محسوس نہ کرو، کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرو کہ ان کے ساتھ تم نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اسی طرح تم بھی کافر عورتوں کی عصمتیں جو ہیں وہ اپنے پاس روکے نہ رکھو. یعنی اگر کافر ہے تمہاری بیوی جو رہ گئی وہاں اور کافر ہی ہے، کفر پر قائم ہے، تو تم یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہاری بیویاں ہیں، تم انہیں اپنے حوالہ عقد کے اندر روکے نہ رکھو. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تمہارا اب یہ حق بنتا ہے کہ جو تم نے مہر دیا تھا وہ تم طلب کر لو، کہ بھئی اس اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہمارے اور تمہارے درمیان رشتہ جو تھا ازدواج کا وہ ٹوٹ چکا ہے، لہذا ہمارا جو مہر ہے وہ واپس کرو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور جو انہوں نے خرچ کیا تھا چاہیے کہ وہ طلب کرے. یعنی قرآن مجید کا انداز تو یہ تھا کہ یہ باہمی مفاہمت سے یہ مسئلہ طے ہو جائے کفار کے اور اہل ایمان کے مابین، کہ یہ جو خواتین کا مسئلہ ہے نازک مسئلہ ہے، اس میں ہم مل جل کر طے کر لیں کہ جو بھی لین دین ہے حساب اس کا کر لیا کریں. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ضروری نہیں تھا کہ کفار اس کے ساتھ اس طریقے سے آمادہ ہو جاتے، تو اس کا حکم بھی آگے آ جائے گا. ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے مابین فیصلہ کر رہا ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ علیم ہے، حکیم ہے. اس کا یہ علم اور اس کا یہ حکمت کا معاملہ ہے جس کی بنا پر یہ فیصلہ وہ کر رہا ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر تمہارے ہاتھ سے کچھ جاتا رہے تمہاری بیویوں کے ضمن میں، یعنی بیویاں رہ گئیں اور وہاں کے کفار ان کے مہر ادا نہیں کر رہے یا وہ واپس نہیں لوٹا رہی، اب یہاں جو ان کی بیویاں جو ایمان لے آئی تھی یہاں آ گئی ہیں، اب ان کے لیے تمہیں مہر کی ضرورت ہے کہ مہر دو گے تبھی تو نکاح کر سکو گے. تو اب اگر یہ سسپینس ہو گیا ہے، تو اگر اس میں وہ گھاٹے والی بات ہو گئی تو وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، کفار کی طرف کوئی چیز جو ہے اس حساب میں بقایا رہ گئی ہے، فَعَاقَبْتُمْ، پھر اگر تم کفار کے اوپر کوئی اقدام کرو کفار کے خلاف، یعنی اور وہاں سے تمہیں کچھ مال غنیمت ملے، مال فے ملے، یہ اس میں اختلاف ہے کیا یا صرف مال غنیمت میں سے ہوگا یا مال فے میں سے بھی، لیکن مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جن مسلمانوں کی عورتیں وہاں رہ گئیں اور ان کے مہر بھی نہیں مل رہے، یہاں اب ان کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے کہ وہ جو مہاجر خواتین آ رہی ہیں ان سے وہ نکاح کر سکے مہر دے کر، تو مال غنیمت میں سے ان کو وہ رقم ادا کر دی جائے کہ جو ان کی رقمیں ماری گئی ہیں اس مسئلے میں. تو فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو دے دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئیں جتنا کچھ کہ انہوں نے خرچ کیا تھا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی یہ کہ یہ نہ بتا دیا جائے کہ کسی شخص کا مہر تو اس نے دیا ہو 10,000، اب وہ کلیم کرے کہ نہیں 50,000 میں نے دیا تھا لہذا مال غنیمت میں سے مجھے 50,000 دیا جائے. اس میں ظاہر بات ہے کہ معاملہ اصل جو ہے وہ تقوی کا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان لائے ہو، جس کی وجہ سے ہی تم مسلمان بنے ہو، اور یہ ساری جو ایک کشمکش حق و باطل ہے وہ شروع ہوئی ہے.
یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اب یہ خواتین کی بیعت کا مسئلہ آ رہا ہے کہ جب وہ آئی ہیں اور ایمان کا انہوں نے اقرار اور اظہار کیا ہے تو اب ان کو اس ایمان میں داخلے کے لیے گویا کہ ایک علامت کے طور پر، اس کو بیعت ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، بیعت اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، بیعت اصلاح بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں جہاد کا لفظ کہیں نہیں ہے اور نصرت کا لفظ بھی نہیں آیا ہے۔ نصرت کا لفظ جو ہے وہ در حقیقت وہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ان کے دست و بازو بنے۔ یہ یہاں پر جو بیعت ہے کہ جو بیعت کے الفاظ آ رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بھی بیعت لی، پھر فتح مکہ کے موقع پر، پھر واپس جب مدینہ تشریف لے آئے تو حضرت عمر کو آپ نے اپنی طرف سے مامور کیا کہ وہ خواتین سے جا کے بیعت لیں، تو پھر بڑے پیمانے پر یہ بیعت ہوئی ہے۔ اے نبی، جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، الا اللہ یشرکن باللہ، اب وہ بیعت کن کن امور کی تھی اس کو نوٹ کر لیجئے۔ وہ بیعت کرتی ہوں اس بات کی کہ نہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں گی، ولا یسرقن، نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ ہی کوئی ایسا بہتان اٹھائیں گی کہ جو وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے مابین سے اٹھائیں۔ یہ کنایا ہے، یعنی سیکس سکینڈلز، جنسی کوئی بہتان۔ اب یہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگا دینا، یا یہ کہ کوئی عورت زنا کر کے کسی اور کا بچہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے سر جڑ دے، یہ بھی ایک بہتان ہے۔ تو گویا کہ ہر نوع کا جو کوئی سیکس سکینڈل ہو سکتا ہے اس سب کو بڑے لطیف الفاظ میں، کہ اس میں اریاں گوئی بھی نہ ہو اور بات بھی پوری کی پوری کور ہو جائے، اپنے ہاتھوں اور پیروں کے مابین سے کوئی وہ بہتان ترازی نہیں کریں گی۔ ولا یعصینک فی معروف، اور نہ ہی اے نبی کسی بھی نیک بات میں وہ آپ کی نافرمانی کریں گی۔ بس یوں سمجھیے کہ باقی سارے معاملات تو اخلاقی نوعیت کے تھے، مثبت بات یہی آئی ہے، باقی تو یعنی یہ کہ اخلاقی افعال جو کہ سب کے نزدیک ہی برے ہیں، لیکن جس چیز نے ایک نظم میں انہیں باندھا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی کسی بھلی اور نیک بات کا وہ انکار نہیں کریں گی، رد نہیں کریں گی اور نافرمانی نہیں کریں گی۔ اس میں جو لفظ آیا ہے فی معروف، تو یہ گویا کہ ایک طرح کا ایک بہت ہی تاکیدی لفظ آ گیا۔ حضور کے بارے میں تو گمان ہی نہیں کہ وہ کوئی غلط حکم دیں گے، لیکن اس میں اشارہ ہے کہ کسی بھی انسان کی اطاعت جو ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر حکم کی اطاعت کی جائے گی، اس لیے کہ وہی تو معیار ہے کہ کیا نیکی ہے اور کیا بدی ہے۔ جو وہ فرما رہے ہیں وہ نیکی ہے، جس چیز سے روک رہے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، لیکن یہ کہ اس میں در حقیقت دوسرے لوگوں کے بارے میں ایک لطیف انداز میں اشارہ کر دیا گیا کہ کسی کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس کی اطاعت مطلق ہو جائے، کہ جو چاہے حکم دے دے، ایسی جو ہے ایبسلیوٹ ڈکٹیٹرشپ اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی نظم ہو، نظم جماعت ہو یا نظم حکومت ہو، کوئی سا بھی نظم ہو، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق میں سے کسی بھی ایسی ہستی کی حکم برداری نہیں کی جائے گی کہ جو معصیت کا حکم دے رہا ہو، جس میں کہ اللہ کی، خالق کی معصیت لازم آتی ہے۔ فبایعہن واستغفر لہن اللہ، تو اے نبی ان سے بیعت لے لیجئے، ان کی بیعت قبول فرما لیجئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اب پھر وہی بات، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ ایک بات اگرچہ بڑی تفصیلاً زیر بحث آ چکی، لیکن اب خاتمہ کلام پر پھر اس کی طرف زور توجہ، تاکہ پورا تنبؤ ہو جائے کہ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اہل ایمان، ایسے لوگوں کے دوستی نہ اختیار کرو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب آ چکا ہے۔ یعنی اس سے بڑا اور کیا ہوگا ان کے مغضوب ہونے کا نشان کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھروں سے نکالنے والے اور ان کی دعوت کو رد کرنے والے ہیں۔ قد یئسوا من الآخرۃ، وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ قبروں میں پڑے ہوئے جو کافر ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ یعنی قبروں میں جو پڑے ہوئے کافر اس وقت ہیں، دنیا میں تو رہتے ہوئے بھی عالم آخرت جو ہے وہ کلیتاً عالم غیب ہے ہمارے لیے، ہم اسے کے بارے میں کچھ بھی بظاہر تجربہ ہمارا نہیں ہے، لیکن جو قبروں میں پہنچ گئے ہیں
انہیں تو تجربہ ہو چکا نا، پہلی منزل تو دیکھ لی انہوں نے، لہذا اب ان پر جس طرح کی مایوسی کا غلبہ ہے کفار پر جو قبروں میں ہے کہ ہمارے لیے اب کوئی شکل نہیں ہے بچاؤ کی، بالکل اسی طریقے سے وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ تو ایک تو دنیا میں ہے انسان کا تقوی یا خوف یا مایوسی کا معاملہ، اس سے کہیں شدید ہے ان کا جو قبر میں پہنچ چکے، جو حقیقت کے کچھ پردے ان پر اٹھ چکے ہیں، ظاہر ہو چکی ہے بات۔ تو اس لیے ان کی مثال دے کر شدت جو ہے یاس کی اور مایوسی کی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اذان دے دی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ صف آ گئی ہے، اور یہ سورہ صف ہمارے منتخب نصاب کی بھی مرکزی صورتوں میں سے ہے، اور آپ میں سے اکثر و بیشتر حضرات نے اس کے دروس مجھ سے یا بالمشافہ سنے ہوں گے یا ان کے کیسٹ سنے ہوں گے، اس لیے کچھ زیادہ تفصیل کی اس وقت ضرورت نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو 10 صورتوں کا ایک گلدستہ ہے مدنیات کا، اس میں بالکل وسط میں جوڑا ہے یہ سورہ صف اور سورہ جمعہ، یہ گویا کہ قلب ہے ان صورتوں کا، بالکل درمیان میں۔ اور جو 5 مسبحات ہیں ان میں سے ان کے بالکل وسط میں جو ہے یہ سورہ صف ہے۔ 2 مسبحات آ چکی ہیں، سورہ حدید اور سورۃ الحشر، تیسری یہ ہے۔ 2 اس کے بعد ہے سورہ جمعہ اور سورہ تغابن۔ تو بحیثیت مجموعی ان 10 صورتوں میں جو اس کا وسط بنتا ہے وہ جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ کا، اور یہی باہم اس طریقے سے متحد بھی ہیں مسبحات میں سے کہ مسلسل یہی دونوں صورتیں ہیں جن میں تسبیح کا ذکر ہے، سبح للہ یسبح للہ، اور پوری تکمیل یہ کہ ان میں ماضی اور مضارع کا بھی یہاں اتحاد ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلابی جو پہلو ہے آپ کی سیرت کا، اس کے اعتبار سے اہم ترین ہے، اس لیے کہ انقلاب میں ایک تو ہدف معین ہوتا ہے، کرنا کیا ہے، منزل کیا ہے، جانا کہاں ہے، دوسرے یہ کہ طریقہ معین ہوتا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ تو سورہ صف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا ہدف معین ہو گیا ہے، اور سورہ جمعہ میں اس کا طریقہ کار جو ہے، بنیادی طریقہ کار، اساسی منہاج، وہ واضح ہوا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے جو زمین میں ہے، وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اس کا ایک تعلق خاص جڑے گا آخری آیت کے ساتھ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا نا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، تو یہ قول ہے یہ۔ تو جو کوئی بھی اہل ایمان میں سے یہ کہے کہ ہم محمد کے مددگار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسے سوچ سمجھ کر کہنا چاہیے کہ اب اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ ہم ساتھی ہیں حضور کے، ہم آپ کے دست و بازو بنیں گے، ہم اس مشن میں آپ کے اس مقصد بعثت کی تکمیل میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو ذرا اس کو اچھی طرح جو ہے اپنے آپ کو تول کر کہنا چاہیے، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ جو زبانی دعوے کرنے ہیں کہ جن کا عمل کے اندر پھر اس کا ایفا نہ ہو، تو یہ بجائے اس کے کہ کوئی کریڈٹ دلوائے تمہیں، الٹا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اس کے غضب، اس کے غصے، اس کی بیزاری کا باعث بنے گا۔ بہت بڑی ہے بات اللہ کے نزدیک بیزاری کی کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں۔ اور جان لو اگر اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول کی نصرت کا تم اگر کچھ اپنے اندر ایک داعیہ محسوس کرتے ہو، اس کی کوئی تمنا اور آرزو ہے، تو پھر دیکھ لو آخری منزل کیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے، اللہ کو تو پسند ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے کہ کوئی رخنا اس دیوار میں نہیں پڑ سکتا۔ تو یہ بھی ایسی دیواریں ہیں کہ ان میں کوئی رخنا نہیں پڑ سکتا، کوئی ان میں سے پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہیں۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب وہ جو قول اور عمل کے تضاد کی مثال دی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے کی امت بنی اسرائیل، یہ جو ایک نشان عبرت ہے اس کے حال پر غور کرو اور اس سے سبق اور نصیحت اخذ کرو۔ یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے لِمَ تُؤْذُونَنِی، یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے اذیت دے رہے ہو، کیوں مجھے تکلیفیں پہنچا رہے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ، اور تم خوب جان چکے ہو، خوب جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، میں کوئی تمہارا عام جیسے رہنما ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، وہ تو نہیں ہوں، میں رسول ہوں، اور تم جانتے ہو، پھر تمہارا یہ طرز عمل۔ اب یہ تفصیل سے میں واضح کر چکا ہوں اپنے دروس میں کہ ایذا جو ہے انبیاء کو اور رسولوں کو ذاتی اور نجی قسم کی بھی پہنچائی گئی۔ اب حضور کو کتنی تکلیف پہنچی حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی، اس سے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ذاتی اور نجی قسم کی ایذا رسانی تھی حضور کے لیے، لیکن جو اصل ایذا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو زبانی دعوے کر رہے ہوں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، وقت پڑنے پر محسوس ہو کہ وہ تو دم دبا کر بھاگ گئے، انکار کر دیا۔ اگر وہی معاملہ غزوہ بدر سے پہلے کہیں خدا نہ خواستہ صحابہ بھی کرتے حضور کے ساتھ، کہ جب آپ نے وہ مجلس مشاورت منعقد کی تھی کہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا تھا ان کی قوم نے کہ اذا بنتا وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو اللہ کی راہ میں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ خدا نہ خواستہ یہ بات اگر صحابہ بھی کہتے تو حضور کو کتنا صدمہ پہنچتا، اس کا آپ اندازہ کر لیں۔ تو اصل میں میرے نزدیک ان آیات کے ربط میں یہی مفہوم اس کا زیادہ راجح ہے۔ ویسے وہ ذاتی ایذا رسانی کا معاملہ بھی ہوا ہے، اس میں جو احادیث میں واقعات آتے ہیں تو ان کی نفی نہیں ہے، لیکن یہاں مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ دعویٰ کریں اللہ پر اور رسول پر ایمان کا، لیکن اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے تیار نہ۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، کج ہو گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کج کر دیا۔ یہ بہت اہم قاعدہ قدرت ہے، قانون فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرتا پہلے، ورنہ تو پھر یہ کہ انسان کے اوپر اس کی جو غلط کاری ہے، بدعمالی ہے، اس کا کوئی الزام نہیں آئے گا اللہ نے دل ٹیڑھے کر دیے، نہیں، پہلے خود انسان ٹیڑھا ہوتا ہے، پھر اللہ دل کو بھی ٹیڑھا کر دیتا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ کج ہو گئے، کج روی اختیار کر لی انہوں نے، تو اللہ نے پھر انہیں ان کے حوالے کیا اور ان کے دلوں کے اندر بھی وہ کجی ڈال دی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اگر اللہ اب ان کے دلوں میں کجی نہ ڈالتا تو اس کے معنی کیا تھے کہ اللہ زبردستی ہدایت پہ لاتا انہیں، تو زبردستی ہدایت پر لائے ہوئے کا پھر کریڈٹ کوئی نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو تو ہدایت نہیں دیتا، وہ تو پھر ہدایت جبری ہو جائے گی۔ تو جیسے جبری گناہ پر کوئی الزام نہیں ہوتا، ویسے جبری ہدایت کا پھر کوئی کریڈٹ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ تو یہ ہے قاعدہ و قانون۔ دوسری مثال حضرت عیسیٰ کی، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اسرائیل اِنِّی رَسُولُ اللہِ إِلَیکُم، اور یاد کرو کہ جب کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، اور میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نامی ہے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم بالبینات، جا کا ضمیر کس کی طرف ہے؟ حضرت موسیٰ کی طرف، جب حضرت عیسیٰ کی طرف، کہ جب وہ آئے ان کے پاس کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ، اس لیے کہ جتنے کھلے معجزے حضرت عیسیٰ کو دیے گئے، حسی معجزے، ظاہر و باہر، آنکھوں سے دیکھے جانے والے معجزے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ویسے معجزے اور کسی کو نہیں ملے۔ حضور کا معجزہ افضل ہے قرآن، لیکن یہ کہ یہ معجزہ حسی نہیں، معنوی ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو ان بدبختوں نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے، ان کے ان معجزات کو جادو قرار دیا، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے معجزے کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللہِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے اور وہ بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اب یہ تیسرا مرحلہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا۔ پہلا مرحلہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا طرز عمل، دوسرا مرحلہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ، تیسرا مرحلہ حضور کے ساتھ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ مولانا ظفر علی خان نے یہ اپنا شعر کا مفہوم یہی سے لیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو وہ چاہتے ہیں اپنے منہ سے بجھا دیں، پھونک مار کے بجھا دیں، اور یہ اصل میں طنز ہے ان پر، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حشر میں کہ فرمایا گیا کہ یہ کبھی آپ سے کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے، پست ہمت ہیں، بزدل ہیں، پیچھے دیواروں کے اور فصیلوں کے پیچھے وہاں سے کوئی سنگ باری کرے، کوئی اور پتھراؤ کرے، یہ کر سکتے ہیں، کھلے میدان میں نہیں، اور اگر کبھی جرأت کری لی تو فوراً پیٹھ دکھا جائیں گے، بھاگ جائیں گے، دم دبائیں گے۔ تو یہ اصل میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کفر کے اندر بھی اپنے اس کفر کے ساتھ اتنا خلوص ہو کہ وہ اس کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے، جیسے ابو جہل کا کردار ہے۔ تو مشرکوں کے اندر جو کھلم کھلا کافر تھے آپ کو یہ جرأت مل جائے گی، لیکن منافقین میں اور کسی جو بگڑے ہوئے مسلمان ہوتے ہیں، پرانے مسلمان ہی تھے نا یہود، ان کے اندر جب یہ طرز عمل پیدا ہوتا ہے تو پھر بزدلی بھی آ جاتی ہے، پھر ان کے اندر ہمت اور جرأت بھی نہیں رہتی۔ تو جیسے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام بھی خود بخود ہی ہو جائے، جیسے کچھ مسلمان یہ چاہتے ہوں کہ ہم کچھ نہ کریں، ایسے ہی وہ اگر چاہتے ہیں اس کو بجھانا، اس طرح کے جو کفار ہیں جیسے کہ یہ یہودی تھے، تو وہ اس میں بھی کوئی تکلیف گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ دور بیٹھے پھونکے مار کے ہی، سازشیں کر کے اور دوسروں کو ابھار کر اپنی ریشہ دوانیوں سے چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کا راستہ روکیں۔ تو یہ بہت لطیف اس کے اندر طنز ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا۔ جب اس میں فاعل آتا ہے متم تو اس میں بہت تاکید ہوتی ہے، یتمو نہیں کہا، واللہ یتم نورہ، اللہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا، متم نورہ، وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہنے والا ہے، یعنی یہ تو اس کا فیصلہ ہے اٹل، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اس کے بعد یہ مرکزی آیت آ گئی جس میں کہ حضور کی اس جد و جہد کا ہدف معین ہو گیا کہ بنیادی جو مقصد ہے نبوت اور رسالت کا وہ تو صرف تبلیغ اور ابلاغ ہے، پہنچا دینا پیغام، لیکن حضور کی بعثت جو ہے وہ صرف اس بنیادی مقصد کے لیے نہیں، دین کو پہنچانا بھی ہے اور دین کو غالب کرنا بھی ہے۔ یہ ہے اضافی شان بعثت محمدی کی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، یہ آپ کی بعثت کی تکمیلی شان ہے۔ اس پر مفصل میرا مقالہ جو ہے موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدی، ہدایت کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کے ساتھ، یہ الہدی ہے، ہدی للناس، ہدی للمتقین، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ دین حق کیا ہے؟ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اس دین حق کو، اس اسلام کو پورے کے پورے دین پر، پورے نظام زندگی پر، یا تمام کے تمام ادیان پر، یا تمام کے تمام نظام ہائے حیات پر۔ اب یہ تمام احتمالات جو ترجموں کے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، لیکن یہ کہ اس کا جہاں تک مدلول ہے وہ واحد ہے، اس میں کوئی یعنی لفظی طور پر ضمیروں کا ادھر ادھر کرنے سے کوئی جو فرق ہے اس کے اصل مراد اور معنی پر نہیں پڑتا۔ یہ میں تفصیل سے اپنے اس مقالے میں لکھ چکا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب حضور کو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنی ہے تو اس میں تو آپ کو تعاون درکار ہے، ساتھی ساتھ دیں گے تو ہوگا نا۔ اس لیے اب یہاں پکارا جا رہا ہے کنہیں؟ اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت اور کاروبار اور سودے کی جانب جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے، اس کا نفع اتنا بڑا ہو کہ جہنم سے نجات پا جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو۔ چونکہ یہاں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، لہذا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ ایمان لاؤ،
ایمان لانا یہاں ترجمہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے تو خطاب ہے، اے اہل ایمان کیا تمہیں وہ تجارت بتائی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ تو اب اس کے معنی آگے کیا ہوئے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان محکم اور پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور اس میں کھپاؤ اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی، انفاق مال اور بذل نفس، ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے جہاد ہوگا اللہ کی راہ میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگر تمہارے اندر سمجھ ہے، فہم ہے، علم ہے۔ بظاہر گھاٹے کا سودا ہے، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ انسان جو ہے وہ خطرہ اپنی جان اور مال کا رسک جو ہے نہیں لینا چاہتا، بظاہر گھاٹے کا سودا ہے، حقیقت میں اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں۔ یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم یہ کرو گے، یغفرو نہیں ہے، یغفر ہے، تو جہاں پر یہ جزم آ جاتا ہے یہ گویا کہ جواب شرط ہے، اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اور جواب شرط جو ہے وہ شرط پر وہ گویا کہ موقوف ہے کہ شرط پوری ہوگی تو پھر جو اس کی جزا ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ ملے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبۃ، اور ان گھرانوں میں تمہیں داخل کرے گا کہ جو بہت پاکیزہ ہیں، فی جنات عدن، بہشت کے باغات میں۔ اب یہ ہے وعدے آخرت کے، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ یعنی دنیا میں بظاہر کامیابی ہو جائے تو وہ ایک نافلۃ لک ہے، وہ اضافی شے ہے، اصل کامیابی تو وہاں کی کامیابی، اصل نصب العین بندہ مومن کی جد و جہد کا، اور اس کا اصل مقصود جو ہے وہ فلاح اخروی ہے۔ فلاح اخروی کے دو ہمیشہ پہلو آئیں گے، ایک طرف مغفرت، ایک طرف جنت۔ مغفرت جو ہے اس کا منفی پہلو ہے، معافی، عفو، درگزر خطاؤں سے اللہ تعالیٰ کا اعلان عفو، اور اس کا جو مثبت نتیجہ ہے وہ جنت کا داخلہ ہے۔ تو اسی لیے ہم نے سورہ حدید میں الفاظ پڑھے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو، مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت کے لیے، مغفرت کے حصول کے لیے، اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے۔ تو یہی الفاظ یہاں آ گئے۔ اب یہاں گویا کہ طریقہ بتا دیا گیا کہ جنت کے حصول کا اور مغفرت کے حصول کا راستہ کون سا ہے۔ کچھ محنت تمہیں بھی کرنی پڑے گی نا، کچھ کمائی کرنا چاہتے ہو تو یہاں کاروبار کرتے ہو، کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہو، پیسہ لگاتے ہو، کچھ محنت اور مشقت کرتے ہو، تب کوئی نفع حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر تم مغفرت خداوندی اور جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں جان اور مال کھپانی ہوگی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ہدف کیا ہے؟ اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، جس کے لیے محمد رسول اللہ مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو اور دو چار کی طرح یہ لنکس جو ہے اپنے ذہن میں قائم رکھنی چاہیے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور بات جو تمہیں بہت پسند ہے، یعنی دنیا میں کامیابی۔ انسان کی یہ بھی طبعی کمزوری سمجھ لیجئے، یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ بھی میری نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ اس کا حتمی وعدہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص محنت کرے ساری عمر اور کوئی ظاہری اور محسوس نتیجہ نہ نکلے۔ 950 برس حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی اور بہت ہی معدود چند لوگ ایمان لائے، کوئی ظاہری کوئی بڑا انقلاب وہاں نہیں آ سکا۔ تو کیا اس میں حضرت نوح ناکام ہو گئے؟ معاذ اللہ، نہیں۔ اصل کامیابی جو ہے وہ تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیاوی کامیابی ایک اضافی شے ہے، ہو جائے تو کیا کہنے، نہ ہو تو اس میں بدل ہونے کی بات نہیں۔ ہماری کامیابی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے، ہماری کامیابی جو ہے وہ تو اصل میں آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے اس کو جدا کر دیا، ذالک الفوز العظیم پر وہ بحث تو ختم ہو گئی۔ بڑی کامیابی تو وہ ہے، باقی یہ کہ ہاں مسلمانوں تم سے وعدہ ہے، یہ معاہدہ جو ہے وہ خاص اس زمانے کے ساتھ ہو گیا، اور آئندہ کے لیے بھی جب اس طرح کی شرطیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ لیکن یہ ہر وقت ہر حال کا وعدہ نہیں ہے، اور اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ غزوہ احزاب ہی کے ساتھ متصلاً یا اس کے بعد نازل ہوئی ہیں یہ آیات، اور اسی کی روح سے پھر حضور نے صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ اے مسلمانوں، now the tables have been turned، اب وہ ٹائڈ جو ہے اس کا رخ
بدل گیا ہے۔ یہ چڑھ چڑھ کر آ رہے تھے ہم پر، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، اب وہ تم پر چڑھائی کر کے نہیں آئیں گے، اب تم ان کی طرف اقدام کرو گے۔ وہ اقدام اگلے سال حضور نے فرمایا، 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ایک بہت بڑی فتح کا دروازہ اس سے کھل گیا۔ تو یہ ہے بات کہی گئی حضور سے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور مسلمانوں ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، اب اللہ کی مدد جو ہے وہ آیا چاہتی ہے، اور فتح جو ہے وہ تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ اب زیادہ دیر نہیں رہا، تم امتحان کی کٹھن مراحل میں سے گزر آئے ہو، تم نے اپنے صدق کا ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ اللہ کے ہاں تمہاری یہ قربانیاں اور تمہارا یہ صبر و ثبات اور تمہاری استقامت جو ہے اس کو قبولیت حاصل ہو گئی ہے، اور فرمایا حضور کو حکم دے دیا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ سخت گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، انشاءاللہ بہت جلد تم دیکھو گے کہ یہ بادل سب چھٹ گئے اور مطلع صاف ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اب یہ پکار بات تو ساری ہو چکی ہے، لیکن جیسے پچھلی صورت میں تھا کہ اہم ترین بات کو پھر آخری آیت میں لے آئے، تو اگرچہ مضمون تو وہی ہے، بنو اللہ کے مددگار اور اللہ کے رسول کے مددگار، بنو ان کے دست و بازو، نکلو آگے، ہمت کرو، جان اور مال کھپاؤ، گھبراؤ نہیں، یہی نفع کا سودا ہے، جائی جاست، اسی میں فلاح ہے، یہی کامیابی ہے۔ لیکن اب اس کو یہاں پر ایک اعتبار سے جو ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا کہ یہ جب تک کہ تم مدد نہیں کرو گے رسول کی، ان کے دست و بازو نہیں بنو گے۔ اب اس میں ضرورت پہ سامنے آ گئی ایک جماعت کی، کہ یہ کام جو ہے دین کی غلبے کی کوشش، یہ انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو یہ ہے کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال دی گئی، ان کے حواریین نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں، اور یہ اللہ کی مدد اور اس کے رسول کی مدد یہ ایک ہی شے ہے۔ اس لیے کہ رسول کوئی اپنی مملکت بنانے کے لیے تو نہیں تم سے مدد مانگ رہے کہ مجھے اپنی حکومت قائم کرنی، آؤ میرے ساتھ تو میں بھی تمہیں حصہ دوں گا اس میں سے، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے اس فرض منصبی کو، اپنے مقصد بعثت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے تو اپنے آپ کو لگا دیا، تن من دھن اس کا اپنا جو ہے صرف کر دیا۔ اب تمہارا کام ہے کہ جہاں ان کا پسینہ گر رہا ہو وہاں اپنا خون بہاؤ، اپنی جانیں دو، پروانہ وار اپنے آپ کو ان کے اس مشن پر نثار کرو، یہ ہے تقاضا۔ اور اس کے لیے یوں سمجھ لیجئے، اگرچہ اس صورت میں وہ بات نہیں آئی، بنیادی طور پر تو آ گئی، اس میں بالقوہ وہ بیعت کا لفظ جو ہے یہاں پر گویا کہ مفہوم موجود ہے، کہ جیسے وہ بیعت خواتین کی تھی، وہ اصلاح کی بیعت تھی یا اسلام کی بیعت تھی، تو اب تمہیں بیعت کرنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جہاد کی اور قتال کی اور جد و جہد کی اور سمع و طاعت جو ہے اللہ کے رسول کے حکم کے ماننے کی۔ وہ بیعت تھی کہ جو بیعت عقبہ ثانیہ میں ہوئی تھی، مردوں سے جو پہلی بیعت انصار سے لی تھی حضور نے، اس کے الفاظ وہ تھے جو سورہ ممتحنہ میں آئے ہیں، اور دوسری بیعت کا لفظ اگرچہ یہاں پر نہیں آیا ہے لیکن مفہوم اور اس کا ایسنس جو ہے وہ موجود ہے، وہ ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ میں ہوئی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ذاتی معاہدہ کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ جو حکم دیں گے بصر و چشم اس کو ہم قبول کریں گے، چاہے مشکل ہو، چاہے آسان ہو، چاہے ہماری طبیعت آمادہ ہو، چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے ہم پر آپ دوسروں کو ترجیح دے دیں، جس کو آپ امیر بنا دیں گے اس سے بھی ہم نہیں جھگڑیں گے، بات ضرور کہیں گے، سچی بات، صحیح بات، مشورہ ضرور دیں گے، لیکن یہ ہے کہ جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ وہ بیعت جو ہے جو پھر ہم نے بھی اپنی اس تنظیم کے لیے اختیار کی ہے، اس کی طرف گویا کہ اشارہ ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان بنو اللہ کے مددگار، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے، حواریین سے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، اللہ کی راہ میں، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو کہا تھا اس وقت حواریین نے ہم ہیں اللہ کے مددگار، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو اے مسلمانوں جیسے اس وقت تمہارے ہاں تقسیم ہو گئی ہے، ایک طرف حزب اللہ ہے، ایک طرف حزب الشیطان ہے، ایسے ہی وہاں بھی تقسیم ہو گئی تھی، کچھ لوگ ایمان لائے تھے بنی اسرائیل میں سے کوئی گروہ، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو حضور نے حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اٹھا لیا آسمان پر،
لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان حواریین ہی کے ذریعے سے ان کے دین کو پھیلایا، تو ہم نے تائید کی اور مدد کی ان کی کہ جو ایمان لائے تھے ان کے دشمن کے مقابلے میں، اور وہی فاصبحوا ظاہرین، تو وہی غالب ہو کر رہے۔ تو اس میں گویا کہ ایک پھر مستقبل کے لیے پیشن گوئی ہو گئی اس دین کے لیے بھی کہ یہ غالب آ کر رہے گا۔ حضور کے زمانے میں آیا، دور خلافت راشدہ میں اس کی توسیع ہوئی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے صحیح احادیث کے اندر یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ قیامت سے پہلے پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اب ہماری کیا ہے اس میں آزمائش، ہم اس میں تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، ہم اللہ کے مددگار بننے کے لیے آمادہ ہیں یا نہیں، اور ہم اپنے آپ کو کسی اجتماعی جد و جہد کے اندر جکڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں اس مقصد کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر